حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعائیں تعلیم دی. جبیر ابن مطعم جب بھی جاتے تجارتی سفر میں تو وہاں سے واپس آتے بڑے خستہ حال میں، تجارت میں نفع نہ ہوتا، نقصان ہو جاتا. عرض کیا گیا رسول اللہ میں جب بھی جاتا ہوں تجارتی سفر میں مجھے نقصان ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جبیر کیا ہم تمہیں ایسی دعا نہ سکھلا دیں، ایسی آیت تمہیں نہ سکھلاویں کہ اگر تم انہیں اسے اس ترتیب سے پڑھو تو تم اپنے تمام تجارت کے ساتھیوں میں سب سے زیادہ نفع کے ساتھ سب سے زیادہ مال لے کر واپس آؤ. عرض کیا ہاں ضرور فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ قل یا ایھا الکافرون اذا جاء اور قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تمام صورتیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیا کرو اور سب کے آخر میں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو جب بھی تم زیارتی سفر میں جاؤ. لیکن جب سے میں نے یہ شروع کیا آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی. فرمایا جبیر ابن مطعم اب کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جب سے میں نے یہ پڑھنا شروع کیا میں اپنے تمام ساتھیوں میں سب سے زیادہ نفع لے کر واپس ہوتا ہوں. سب سے زیادہ نفع لے کے واپس. جب مادی اسباب کا یقین دلوں پر چھا جاتا ہے تو دعاؤں کا مزاج ختم ہو جاتا ہے. میں یوں کروں گا تو یوں ہو جائے گا، میں یوں کروں گا تو یوں ہو جائے گا، میں یوں کروں گا تو یوں ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ ایسے موقع پہ لا کر نقصان میں ڈالتے ہیں کہ ساری اسکیمیں رکھی رہ جاتی ہیں. اس لیے کوئی موقع ایسا نہیں جہاں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ بتائی ہو. سفر کی دعائیں تاکہ سفر وہ گناہوں سے محفوظ رہے اور حوادثات سے بھی محفوظ رہے. سفر میں دو چیزیں اصل ہیں، ایک حادثے سے حفاظت، دوسرے گناہوں سے حفاظت. الراکب شیطان والراکبان شیطانان والثلاثة رکب. ایک اکیلا مسافر شیطان اور دو شیطان، تین ہو تو جماعت ہے. تو میں نے عرض کیا کہ سفر کی دعاؤں کا اہتمام زیادہ کیا کرو، کیونکہ فرمایا کہ السفر قطعۃ من النار، سفر قطعۃ من النار، کہ سفر جہنم کا ٹکڑا ہے. سفر جہنم کا ٹکڑا. حضرت عثمان نے فرمایا کہ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو میں اسے الٹ دیتا، اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو میں اس کو الٹ دیتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے اسی طرح فرمایا تو یہی زیادہ صحیح ہے. اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو میں یہ کہتا کہ سفر جہنم کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ جہنم سفر کا ایک ٹکڑا ہے. حدیث نہ ہوتی تو میں کیا کہتا؟ جہنم سفر کا ایک ٹکڑا ہے. اگر حدیث نہ ہوتی تو میں اس کو الٹ دیتا، یہ کہتا کہ جہنم سفر کا ایک ٹکڑا ہے، کیونکہ حدیث ہے کہ سفر جہنم کا ایک ٹکڑا ہے. اگر حدیث نہ ہوتی تو میں یہ کہتا کہ نہیں بلکہ جہنم سفر کا ایک ٹکڑا ہے. اس لیے کسی بھی طرح کی سواری ہو اس سواری کو ہمیشہ اللہ کے قبضے میں یقین کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کے قبضے میں یقین کرنا چاہیے. یہ اللہ رب العزت خود چلا رہے ہیں. جہاز میں سفر کر رہے تھے، ایسے طوفان آ گیا، ایسا طوفان کہ سارے جہاز والے چیخنے لگے اب گرا. تو وہ عرب پائلٹ تھا، آگے پوچھے کیا کریں؟ ہم نے کہا کہ تم نے جہاز کے اڑنے کے لیے جتنا تمہارا مشینی نظام ہے تم نے صرف اسی کو سمجھا نا. قرآن کی وہ آیتیں کیوں نہیں یاد کرتے جس میں اللہ نے فرمایا کہ جتنی بھی چڑیا سے لے کے راکٹوں تک آسمان اڑنے والی چیزیں ہیں ان کو تنہ تنہا اللہ ہی تھامے ہوئے ہیں. چڑیا سے لے کے راکٹ تک جو بھی چیز فضا میں اڑنے والی ہے اس کو تنہ تنہا اللہ ہی تھامے ہوئے ہیں. یہ دونوں قرآن کی آیتیں کیوں نہیں پڑھی تم نے؟ کیونکہ تمہارا سارا یقین جہاز کی مشینری پر ہے. دیکھ لو اللہ نے ہوا چلائی، ہمارا جہاز ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. الم یعلم مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ.
اولم ير الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن. ایک جگہ الا اللہ فرمایا، ایک جگہ الا الرحمن. یہ وہ اپنی اس میں ذات سے، اس میں صفات سے وہی تنہ تنہا تھامے ہوئے ہیں. جیسے ہی آیتیں پڑھی دو جہاز ایسا ہو گیا جیسے زمین پہ کھڑا ہو، ایسا ہو گیا جیسا بالکل ساری حرکت ختم ہو گئی. بات یہ ہے کہ سفر کی دعاؤں کو اہتمام سے پڑھا کرو، ورنہ یہ اونٹ کی سواری پر شیطان سوار ہوتا ہے. اگر دعا کا اہتمام نہ کیا جائے، اونٹ کی سواری ہوا کرتی تھی، اور کیونکہ اونٹ بنا ہی شیطان کے خلاصے سے ہے، اس لیے ساری حرکتیں اونٹ کے اندر شیطان والی ہیں. کینہ اس کے اندر، غصہ اس کے اندر، بدلہ اور انتقام کا مزاج اس کے اندر. پھر سواری ہے کبھی تک جائے. اس لیے فرمایا اللہ ہی ہے جنہوں نے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا ہوا ہے، ورنہ ہمارے قابو میں آنے والی نہیں تھی. کہتے ہیں ابو لاس خزاعی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقے کے اونٹوں میں سے اونٹ دیا حج کے لیے. ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا خیال تو یہ ہے کہ یہ ہمارا بوجھ اٹھا نہیں سکے گا، یہ سواری ہمارے لیے کافی نہ ہوگی. آپ نے فرمایا جتنے بھی اونٹ ہیں ان اونٹوں کی کوہان پر یا ان اونٹوں کے اونچے حصے پر ایک شیطان مسلط ہوتا ہے. لہذا تم اللہ کا نام لے لیا کرو جب ان سواریوں پر سوار ہوا کرو، جیسا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ یہ تم سواری پر سوار ہوا کرو، دعا پڑھ لیا کرو. پھر اللہ رب العزت اس کو تمہارے لیے ایسا تابع کر دیں گے کہ تم جس طرح چاہو ان سے خدمت لو. فرمایا کہ پھر اللہ کے حکم سے یہ سواری تمہیں اٹھاوے گی. ابن عباس فرماتے رضی اللہ عنہما کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی سواری پر پیچھے بٹھایا. جب آپ سواری پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، آپ نے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا، اور 3 مرتبہ سبحان اللہ فرمایا، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ فرمایا. پھر آپ سواری پر بیٹھنے کے بعد سواری کے اوپر لیٹ گئے، یعنی آگے کی طرف جھک گئے سینے کے بل. پھر آپ مسکرائے، ہنسے آپ. پھر ابن عباس کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ جو بندہ اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے اور اس طرح دعا پڑھتا ہے، اس طرح میں نے دعا پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح ہنستے ہیں جس طرح میں تمہاری طرف دیکھ کر ہنسا ہوں. اللہ اس طرح مسکراتے ہیں دیکھ کر، خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے دعا مانگی، میں نے سواری اس کے لیے مسخر کر دی. اس پر اللہ خوش ہوتے ہیں. ابو اسامہ اپنے والد سے عقل کرتے ہیں کہ میں آپ کا ردیف تھا. ردیف کہتے ہیں سواری پر ساتھ بیٹھنے والے کو. ہمارے اونٹ کو ٹھوکر لگی تو مجھے غصہ آیا، میں نے شیطان کو گالی دی. میں نے شیطان کو کہا ہلاک ہو جاوے شیطان. آپ نے فرمایا کہ یوں نہ کہو، ورنہ شیطان تمہارے اس طرح کہنے سے خوشی میں پھول کر اتنا بڑا ہو جائے گا جتنا بڑا کسی کا بڑا گھر ہوتا ہے. پھول کر خوشی میں کسی کا بڑا گھر ہوتا ہے، بڑے گھر کی طرح ہو جائے گا شیطان پھول کر خوشی میں کہ اچھا میں نے گرایا اس کو، ٹھوکر میں نے لگائی. خوش ہو جائے گا شیطان. ہم پتہ نہیں کتنی چیزیں ایسی پیش آتی ہیں کہ ایسے شیطان کو گالی دے کے فائدہ ہو جاتے ہیں. میں نے کہا تعیس الشیطان. آپ نے فرمایا کہ یوں مت کہو، اگر تم ایسا کہو گے تو شیطان خوشی میں پھول کر گھر سے زیادہ بڑا ہو جائے گا اور یوں کہے گا کہ میری طاقت ایسی ہے کہ میں نے اس کی سواری کو ٹھوکر لگا دیا، گرا دیا. لیکن کہو بسم اللہ. ٹھوکر لگے تو بسم اللہ کہو. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اچانک بریک کر آ گیا، اچانک کوئی بات، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اللہ تعالیٰ فوراً حفاظت فرماتے ہیں. اور جب جرا ہائے ہائے کرتے ہیں نا، ہائے ہائے، جس کام میں فوراً بسم اللہ کہہ دو، اللہ تعالیٰ کی قدرت فوراً آڑے آ جاتی ہے حفاظت کے لیے.
فرمایا یوں نہ کہو، بلکہ یہ مت کہو شیطان نے یہ کر دیا، یہ کہو بسم اللہ۔ جیسے تم بسم اللہ کہو گے شیطان تمہارے بسم اللہ کہنے سے سکڑ کر چھوٹا ہو کر مکھی کی طرح ہو جائے گا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی زمین میں اونچی جگہ پر چڑھتے تو فرماتے اللہم لک الشرف وعلی کل شرف، اے اللہ آپ ہر بلند جگہ سے زیادہ بلند تر ہیں، آپ ہر بلند جگہ سے زیادہ بلند ہیں اور آپ کا ہر حال میں شکر ہے۔ ایک روایت میں ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب ہم کہیں اترتے ٹھکانہ کہیں کسی منزل پر اترتے تو ہم کجاوے کھولتے ہوئے بھی تسبیح پڑھتے رہتے تھے زبان سے۔ عوف کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر سے نکلتے تو یہ کہتے ہوئے نکلتے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کعب قرظی کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کا حکم ہے ارکبوا فیہا بسم اللہ، یعنی جب تم سواری پر سوار ہو تو بسم اللہ کہہ لو، ارکبوا فیہا بسم اللہ۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجراها مرساها، کہ جب سواری پر سوار ہو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو، یہ قرآن میں اس کا حکم ہے ارکبوا فیہا بسم اللہ۔ اور کہو علی اللہ توکلنا، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجراها مرساها، کہ جب سواری پر سوار ہو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو، یہ قرآن میں اس کا حکم ہے ارکبوا فیہا بسم اللہ۔